کم جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ مائدہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، ایمان والے یعنی ماننے والے۔ اوفو بالعقود، وفا کرو، پورا کرو اپنے عقود کو، اپنے ایگریمنٹس کو۔ کون کون سے ایگریمنٹس ہیں؟ ایک قرآن پاک نے کوئی بھی ایگریمنٹ جو آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو پورا کرو۔ اور قرآن نے نکاح کے ساتھ بھی عقدۃ النکاح کا ذکر کیا ہے، یعنی عقد نکاح، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کسی زوج میں آپ جڑ گئے ہیں، کسی رشتے میں جڑ گئے ہیں، تو آپ کو اس رشتے کو نبھانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ عقود کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے عقد نکاح کو بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر اس میں آپ کو کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا وے آؤٹ بھی دیا ہوا ہے کہ ناگزیر صورتحال میں آپ وہ طلقہا اس کو کھول سکتے ہیں، گرہ کو، عقد گرہ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ اس گرہ کو کھول سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو اپنے نکاح کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ٹل لائف پورا کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے جب تک کہ ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ایک حکم اور دیا جا رہا ہے اب یہاں پر، کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے تمام جو بھی تمہارے عہد ہیں ان کو پورا کرو، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں چرنے والے کو، الانعام چوپائے، وہ جاندار جو چوپائے ہیں اور وہ گریزرز ہیں یعنی چرنے والے ہیں، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الانعام کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ تم پر میں نے حلال کر دیے ہیں، الا ما یتلا علیکم، ما سوائے ان کے جو تم پر انہی چوپایوں میں سے، انہی چرنے والے جانوروں میں سے جو تم پر اس قرآن میں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نحل میں 16 نمبر صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ آپ ذرا نکال لیں تاکہ تھوڑا سا کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے۔ یہ 16 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں جستہ جستہ، آیت نمبر 5 سے پڑھتے ہیں۔ والانعام خلقہا، اور جو یہ چوپائے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں کیا ہے، دفع، تمہارے لیے اس میں بہت سارے بچنے کے ذرائع ہیں، یعنی موسموں سے بچنے کے، جیسے سردی سے بچنے کے لیے آپ ان کی وہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جاندار ہے تو آپ اس کی جو ہے لیدر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کا۔ ومنافع، اور بھی بہت سے آپ ان کے فائدے اٹھا سکتے ہو۔ ومنہا تاکلون، اور انہی چوپایوں میں سے کچھ ایسے بھی جن کو آپ کھا بھی سکتے ہو یا کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينٌ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کو اور صبح چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو جنگل میں، اور شام کو جب واپس لے کر آتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تمہاری ایک شان و شوکت میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے، تمہارا شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ ہاں اس کے پاس اتنا مال ہے۔ اور پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے مال ڈنگر کو مال ہی کہا جاتا تھا۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور وہ بوجھ بھی اٹھاتے ہیں تمہارے، إِلَىٰ بَلَدٍ، ان شہروں کی طرف، لم تکون بالغیہ، جن تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ بالغیہ، بلاغ کا مطلب ہے پہنچنا۔ الا بشق الانفس، ہاں تم بڑی مشقت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر پہنچ سکتے ہو، لیکن ان چوپایوں کے ذریعے تم کیا کرتے ہو، آسانی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، والخیلا، اور گھوڑے، والبغالا، اور خچر، والحمیرہ، اور گدھے،
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چوپائے ہیں، لیکن ان کے نام لے کر بتا دیا کہ ان چوپایوں کا مقصد کیا ہے، کہ تم ان کے اوپر سواری کر سکتے ہو اور ان کو مال برداری کے کام میں لے کر آؤ گے۔ تو ان کو الا ما یتلا علیکم کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تلاوت کر دی ہے یہ، لترکبوہا، ان کے اوپر تم سواری بھی کرو، وزینتاً، اور یہ تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس بھی شو ہوتا ہے۔ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے، یہ آپ کی سواری کے کام بھی آتے تھے، اور آپ دیکھیں آج جیسے آپ کی گاڑیاں وغیرہ ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بیان کر دیے ہیں الا ما یتلا علیکم، کہ وہ الانعام، وہ چرنے والے چوپائے جو تم پر حلال ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو گریزرز ہمیں پر حلال ہیں وہ بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سنا دیے، کہ اس میں جو ثمانیت، اس میں ازواج، اس میں 8 جوڑے جو ہیں اونٹ کے اور گائے کے اور دمبے کے اور بکرے کے، یہ چاروں کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ڈیٹیل دے دی ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور وہ بھی جو شکار کرو تم، کس حالت میں، وہ بھی تم پر حلال نہیں ہے کہ اگر تم شکار کی کرو احرام کی حالت میں، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تو آپ اس وقت شکار نہیں کر سکتے۔ یہ اسی مائدہ میں نا اصل میں حلال اور حرام کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز آئی ہیں، تو یہ آگے جا کے نا اس میں یہ بھی آ جائے گی ڈیٹیل۔ سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 94۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہ تمہیں مبتلا کریں گے، یعنی آزمائش میں ڈالیں گے، بشیء، کچھ تھوڑا بہت، من الصید، ایسے شکار سے۔ صید لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ صیاد لفظ بنا نا، کہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، یعنی شکار، اس کا مطلب ہے شکار۔ تنالہ، کہ وہ پہنچ جائے تم تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں، یعنی اتنا آسانی سے کہ تمہارے ہاتھوں میں شکار آ جائے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہارے اتنا قریب کر دے گا شکار کہ آپ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ منع کر دیا ہے شکار کرنے سے احرام میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اس سے اگلی آیت میں لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ نہیں کہ صرف اس شکار کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس شکار کو مارنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ میں آگے جا کے ہمیں دی ہے۔ واپس آتے ہیں آیت نمبر 1 پر، ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں جیسا وہ اپنے بندوں کے بارے میں حکم چاہتے ہیں، یعنی حکم کون دے گا، حلال اور حرام کا کون بتائے گا، یہ اختیار، یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، تم ہرگز بے حرمتی مت کرنا، شعائر اللہ، جو کہ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شاعر اللہ بھی ہمیں قرآن ہی میں بتا دیے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے، اللہ تعالیٰ نے وہ 4 مہینے حرمت والے بتائے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جا کے آگے جہاں پر جنگ کا سنیریو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان 4 مہینوں میں آپ پر جنگ کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی حرام ہے، تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ المائدہ میں زیادہ تر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز آپ کو مائدہ میں بھی ملیں گی اور قرآن کے ڈیفرنٹ پلیسز پر بھی ملیں گی۔ جیسے جب میں سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے وہاں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ تمام پوائنٹس دے دیے ہیں، ان کی ڈیٹیلز آگے جا کے قرآن میں مختلف جگہوں پر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے جو ہیں وہ بھی رکھ دیے ہیں، ولل ہدیہ، اور یہ کہ آپ قربانی کی بھی بے حرمتی نہ کریں، ولل قلائدہ،
اور ایسے جانور جن کو مختص کر دیا گیا ہو، جن کو باندھ دیا گیا ہو اللہ کے نام پر، اس کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، اس کے آپ نے نہ اس کو کسی استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ اٹھا سکتے۔ جیسے اگر ایک اونٹ ہے تو اب آپ نے اس کو اگر اللہ کے نام پر قربانی کے لیے مختص کر دیا تو پھر اب آپ اس کو قربانی کے استعمال میں لائیں گے ہدیہ کے بنیاد پر۔ اور اللہ کے نام پر اگر آپ نے سوچا کہ اب ہم نے اس جانور کو، تو اس کے علاوہ اس کی کسی اور طریقے سے بھی آپ نے بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی آپ اللہ کے ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو بیت اللہ کے قصد سے جا رہے ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کی بے حرمتی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی رضوان اور اس کا فضل۔ اگر کوئی ٹریڈنگ کے لیے جا رہا ہے، حج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریڈنگ کی اجازت دی ہے، شکار سے منع کیا ہے، لیکن اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ فضل اللہ کا تلاش کر سکتے ہیں، یعنی آپ رزق کی تلاش میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی آپ کو اس حوالے سے تنگ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب آپ احرام کی پابندی سے آپ پر حلال ہو جائے، یعنی احرام آپ اتار دیتے ہیں تو اب آپ پر حلال ہو گیا کہ فاصطادوا، تو پھر اب اپنا اختیار ہے اب آپ کو کہ آپ شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یہ تمام ڈیٹیلز وا کے ساتھ آ رہی ہیں، اور یہ سب چیزیں تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، اور یہ سب چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تم پر یہ بات بھی تمہیں اس بات کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، تمہیں اس بات پر بھی آمادہ نہیں کر سکتی کوئی چیز کہ تم کیا کرو، اپنے لوگوں سے دشمنی کرو، کسی قوم کے اوپر چڑھ دوڑنے کی تمہیں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا کہ اب تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ آیت یہاں پر یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب اب مکہ فتح ہو چکا ہوا ہے، اور فتح مکہ کے بعد یہ آیات آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ اب چونکہ اس اللہ کے گھر کے بیت الحرام کے تم ہی والی بن گئے ہو، تو اب دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت جنہوں نے تمہیں یہاں پر آنے سے روکا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے مسلمان آئے تھے فتح مکہ سے پہلے، تو انہوں نے وہاں پر ان کو روک لیا تھا، اور وہاں پر وہ عمرے کی غرض سے آئے تھے لیکن عمرے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو وہ سارا سینیریو ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے زیادتی کی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہ اصول آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں درمیان میں رکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور حرام بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ جو دشمن بھی ہوں آپ کے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپ سب کے ساتھ تعاون کریں، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں قطعاً آپ کسی کی تعاون نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی اور آپ کے مومن بھائی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں آپ کسی کے زیادتی کسی کے اوپر ہو رہی ہو تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے کانشیس رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے، میت سے نکلا یہ لفظ میتاتن، یعنی جو مردہ ہو جائے، وہی حلال جانور جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، قرآن میں آپ کو اور مجھے تلاوت کر کر بتا دیے گئے ہیں، وہ جانور بھی کس صورت میں حلال ہو جائیں، حرام ہو جائیں گے؟
ایک صورت یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے، آپ کا حلال جانور مر جاتا ہے تو اب آپ اس کا نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہو گیا۔ والدم، اور جو اس کا خون ہے، بہتا ہوا خون جو ہے، کسی بھی حلال جانور کا خون، یا حرام تو حرام کا ہی ہے نا، حلال کا بھی آپ پہ خون حرام رہے گا۔ ولحم الخنزیر، اور جو خنزیر ہے نا، اس کا بھی آپ پر کیا حرام ہے؟ لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لحم الخنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اور قرآن میں ہم پر تلاوت کر دی ہے، یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خنزیر ہے نا، یہ بھی چوپائے میں ہے، یہ چرنے والا جانور بھی ہے اور ہنٹر بھی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیلز میں بھی بتا رہے ہیں کہ جوارح جو ہے نا وہ حرام ہے۔ جوارح یعنی ہنٹرز، جو زخم لگانے والے، چیڑ پاڑ کرنے والے درندے جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سارے حرام ہیں۔ اب چونکہ یہ خنزیر ایک ایسی کیٹیگری ہے جو کہ گریزر بھی ہے، چرنے والا جانور بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ہنٹر بھی ہے، یعنی جوارے بھی ہے، تو یہ چونکہ دونوں کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ان بٹوین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسی لیے لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حرام سور ہے، سور بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا حرام ایک کتا ہو سکتا ہے، یا ریچھ ہو سکتا ہے، یا شیر ہو سکتا ہے، یہ بھی اتنا ہی حرام ہے۔ لیکن اس کا نام لینے کی ریزن یہ ہے کہ یہ گریزر بھی ہے اور یہ ہنٹر بھی ہے، چونکہ اس میں دونوں شکلیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر گریزرز حلال کی ہیں۔ اب وہ گریزرز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا بھی دی ہے، ان کے نام لے کر بتایا ہے، لیکن کچھ ایسے گریزرز ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ نہ ہو، آپ کے پاس شہر میں نہ ہو، دیہات میں نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ جنگل میں آپ کو ملیں، تو وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات جو آپ کے ان گریزرز میں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ان کوالٹیز، ان سارے اس اسٹیٹس سے ملتے جلتے جانور اگر آپ کو کسی جنگل میں بھی ملیں گے تو آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ جیسے جنگلی گائے، جنگلی بھینسا، وہ اگر آپ کو وہاں ملتا ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور خنزیر کا نام لے کر اس وجہ سے اس کو علیحدہ سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس کے نام لینے کی ریزن یہ ہے، وما اہل لغیر اللہ، اور نام لیا جائے کسی غیر اللہ کا ان جانوروں پر جو کہ حلال ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر کسی حلال جانور کو بھی ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے منسوب کر کے کسی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور بھی ڈیٹیلز دی ہیں، اور وہ ڈیٹیل اسی آیت میں آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور 3 ریزنز دے دی ہیں۔ کہ پہلی ریزن کیا ہے کہ منخنقۃ، اگر وہ جانور گلا گھٹنے کی وجہ سے، رسی ایسے بندھ گئی یا رسی کے اس وجہ سے وہ گلا گھٹ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ والموقظۃ، اور اگر کوئی کسی بلندی سے گر کر مرتا ہے تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ والمتردیۃ، اور اگر کوئی کسی جانور کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، سینگ لگ جاتا ہے اور وہ زخمی ہونے کے بعد بھی مر جاتا ہے، یعنی اس کا بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ مر جاتا ہے، آپ کے اس کے اوپر تکبیر پڑھنے سے پہلے، آپ کے اس کے اوپر چھری چلانے سے پہلے، تو وہ جانور سینگ لگنے سے بھی اگر مرے گا تو بھی وہ مردار میں چلا جائے گا۔ والنطیحۃ، اور یہ جو سینگ لگ کر مر جاتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیٹیل دے دی۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جو حلال ہے اگر اس کو درندے چیر پھاڑ کرتے ہیں، اس صورت میں بھی وہ ہو جاتا ہے۔ الا ما زکیتم، ما سوائے اس کے کہ تم نے اس کو ان ٹائم، اس کی جان نکلنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو حلال کر لیا تو پھر وہ حلال رہے گا، چاہے کسی سینگ لگنے سے ہوا یا کسی درندے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کے اوپر چھری پھیر دی تو پھر وہ آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور اگر کوئی جانور جو حلال ہے وہ کسی نصب پر، یعنی منسوب
کسی سے منسوب جگہ پر، غیر اللہ کے ساتھ منسوب ہو، یا ایسی جگہ پر جس کو آستانہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، اگر کسی آستانے پر کوئی جانور حلال کیا جاتا ہے، حلال جانور کسی آستانے پر جا کر کسی اس ایسی جگہ پر جس کو آپ دربار، مزار یا کوئی ایسی جگہ کہہ لیں جہاں پر کسی غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیا جائے اور وہاں پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، اس کے نام پر ذبح کیا جائے، تو وہ بھی حلال جانور کھانے کے لیے حرام ہے، وہ حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا ہے کہ ہم قسمت کا حال معلوم کریں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، یا یہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو مجھے کیسا ہوگا، بالازلام، یعنی تیروں سے یا فال کے ذریعے، جو بھی آپ طریقہ کار اپنائیں اس ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، فال کے ذریعے، پانسے کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمام کام کیا ہیں، یہ فسق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فسق کو کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فسق کو بھی حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہیں، یعنی یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا انکار کرنے والے لوگ آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں۔ کس سے؟ من دینکم، تمہارے اس زندگی گزارنے کے طریقے سے۔ اور فسق آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، فسق ہوتا ہے حدود کو توڑ کر باہر نکلنا۔ فاسق اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود کو، یعنی جو قرآن سے باہر ہدایت ڈھونڈے، وہ فاسق ہے۔ جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر باہر جائے، اللہ کی دی گئی ہدایت سے باہر جا کر ہدایت ڈھونڈے، وہ فاسق ہے، اور یہی فسق ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دن جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، یعنی قرآن سے مکمل دین لینا نہیں چاہتے، ان کے لیے اب مایوسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام چیزوں کی تفصیل دے دی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اور اس معاملے میں ان لوگوں سے مت ڈرو جو دین قرآن سے باہر جا کر تلاش کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے علاوہ دین تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے مت ڈرو، بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ دین اللہ کا ہے، فی دین اللہ، دین اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ بتائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ اے نبی، اس قرآن میں ان پر یہ حلال اور حرام تلاوت کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری آیات آ رہی ہیں، اور ہم انہی آیات کو پڑھیں گے۔ الیوم اکملت لکم، اور آج کے دن یہ تمہارے اوپر تکمیل ہو گئی ہے تمہارے لیے، لکم دینکم، تمہارے لیے زندگی گزارنے کی طریقے کی آج تمہارے اوپر تکمیل ہو گئی ہے، یعنی یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت آئی تھی، اس کا ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھی، اور اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، اور مکمل قرآن انسانیت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر یہ زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے مکمل تمہیں گائیڈ لائنز دے دی ہیں، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی یہ نعمت، یہ قرآن نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس اسلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی گزارنے کے طریقے کا بھی ایک نام رکھا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ دین کا نام الاسلام۔ فمن استر، پس جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، اور وہ اس گناہ کے لیے، لاسم، کسی گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یعنی اگر یہ چیزیں جو میں نے تم پر حلال جانور، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس کنڈیشن میں حرام ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا اور تم کہیں پر بہت مجبور ہو گئے اور بھوکے ہو،
تو اگر تمہیں اس کنڈیشن میں اگر کھانا پڑ جائے جب کہ تمہارے اندر گناہ کی طرف مائل ہونے کا کوئی پروگرام نہ ہو، تمہارا داعیہ اللہ کے احکامات توڑنے والا نہ ہو، تمہاری موٹیو یہ نہ ہو کہ میں کوئی بات نہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اللہ نے اگر منع بھی کیا تو، یہ آپ کا موٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اگر آپ اپنی صرف بھوک مٹانے کے لیے کوئی ایسا چیز کھا لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک ایسی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو آج ہم نے سورہ مائدہ کی یہی 3 آیات ہم تلاوت کر سکے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کی ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔